تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہاں آنے میں فی الحقیقت مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی تاکہ آپ کے ساتھ خداوند کا کلام شیئر کر سکوں۔ یہ زبور جو کنونشن کمیٹی نے چنا، اس میں سے بڑا اچھا مضمون الہی کمک۔ آپ سب نے ضرور یہ ٹاپک یاد کیا ہوگا۔ کمک کے معنی کوئی بتا سکتا ہے؟ اونچی اونچی مدد۔ اکھیاں چوکنا ہاں میں ول پہاڑاں، مدد لئی میں کس نوں۔ تو میں جب بڑی بڑی کلیسیاؤں میں جیسے 58 4R، اسی طرح ڈاکٹر والا، پاک پتن شہر، ان جگہوں پر خدمت کرتا تھا تو صبح صبح تڑکے یہ زبور گایا کرتا تھا۔ الہی کمک یا آپ اسے خدائی مدد کہہ لیں، بائبل مقدس میں جب ہم اس حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ زبور 121 میں لکھا گیا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ اور پھر جواب میں میری کمک خداوند سے ہے۔ اگر آپ زبور کی کتاب کو تفصیل سے پڑھیں، زبور 120 سے 134 زبور تک ان پر ایک سبجیکٹ دیا گیا ہے، ایک ہی ٹاپک دیا گیا ہے، ہیکل کی زیارت کا مزمور۔ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے نہ گزرا ہو، تاہم آپ جب بھی ان مزامیر کو، یہ 15 مزامیر ہیں، زبور 120 سے 134 تک، یہ ہیکل کی زیارت کے مزمور ہیں۔ تو پرانے عہد نامے کی 5 کتابیں یہ نظمی کتابیں کہلاتی ہیں۔ نظمی کا مطلب ہے جو نظم کی صورت میں لکھی گئیں۔ یہ کتابیں ایوب، زبور، امثال، وائز اور غزل الغزلات ہیں۔ تو زبور کی کتاب ان میں سے سب سے بڑی اور لمبی کتاب ہے۔ کتنے مزامیر ہیں؟ 150 باب، کتنا بڑا ایک یہ زبور کی کتاب کی حقیقت ہے۔ تو 121 زبور، جب ہم 121 زبور کی پہلی اور دوسری آیات، جیسے پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں، تو 2 الفاظ الہی کمک جن پر ہم غور کریں گے، آپ ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے جو معنی اور مطلب آپ تجویز کر سکتے ہیں وہ ہے خدا کی مدد۔ پنجابی منظومی گیت کی کتاب میں لفظ مدد ہی استعمال کیا گیا ہے، مدد لئی میں کس نوں پکارا۔ عزیزو، مقدس کلام میں ایسی بہت سی ہستیاں ہو گزری ہیں جنہوں نے الہی مدد کے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ایمانداروں کے لیے یہ ہستیاں نمونے کا باعث ہیں۔ خدا نے اپنے جن بندوں کو الہی مدد دی، ہم ان پر بھی غور کریں گے، تاہم ابھی ہم زبور 121 کو سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھیں گے، اس پر غور کریں گے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ زبور 120 سے 134 زبور تک یہ 15 مزامیر ہیکل کی زیارت کے مضامین ہیں۔
جب میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے گاؤں میں 8 چک کا ہوں، اس وقت چرچ بن رہا تھا، تو چرچ کے لیے لوگ اپنے گھروں سے چھوٹی چھوٹی پراتیں لے کر، بڑے لوگ بڑے بڑے ہم کہہ لیں کہ دیگچے لے کر، کڑاہیاں لے کر نہر پر جاتے اور خدا کے گھر کے لیے خوشی سے ریت لاتے تاکہ خدا کے گھر کی تعمیر ہو۔ تو زبور 121 اس وقت ہیکل بن چکی تھی۔ سلیمان بادشاہ نے 7 سالوں میں ہیکل بنائی، اور کہا جاتا ہے کہ ہیکل کا ٹاور یہ بہت اونچا بنایا گیا۔ کئی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ٹاور 120 فٹ اونچا تھا، کئی 130 کہتے ہیں۔ تو اس ٹاور کے اوپر ایک بتی ہمیشہ جلتی رہتی تھی۔ آج کل تو الیکٹرک کا زمانہ ہے، یہ بلبوں کی روشنی، ٹیوب لائٹ یہ ٹاورز پر لگائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں ٹاور پر ایک بتی ہر وقت جلتی رہتی تھی، تو ایماندار لوگ چونکہ سارے یروشلم ہی سے تو صرف عبادت نہیں کرتے تھے، اس وقت ایک ہی ہیکل تھی اور یہ ہیکل یروشلم میں تھی۔ تو جب ایماندار لوگ دور دراز علاقوں سے پہاڑی سفر کرتے ہوئے ہیکل کی طرف جاتے تھے، اس ٹاور کو، اس لائٹ کو دیکھتے رہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ تو پھر وہ کہتے ہماری مدد خداوند سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جدھر ہم جا رہے ہیں، جہاں ہم خدا کے گھر میں جا رہے ہیں، وہاں سے ہمارے لیے مدد آئے گی۔ جب آپ خدا کی عبادت کے لیے خدا کے گھر میں جاتے ہیں، کئی رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ ایماندار جو ہیکل میں عبادت کے لیے جاتے، ان کے سامنے رکاوٹیں آ جاتی تھی۔ پہلی رکاوٹ یہاں پر جیسے اس زبور میں لکھا ہے، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ اب پتھروں پر جب لوگ چلتے تھے تو پتھروں پر چلتے ہوئے کئی بار پاؤں سلپ ہو جاتے تھے۔ بندے دا پتھر تو جدوں پیر سلپ ہو جاندہ سی، پھر پتھراں دے نال وج کے تے او کھائی چ جاندہ سی، کھائی تک پہنچ دے انجی مر جاندہ سی۔ کیسی مشکل تھی خدا کے گھر میں جانے کی، لیکن ایمانداروں کا ایمان یہ تھا کہ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ کتنے بھی سلپری پتھر کیوں نہ ہوں، لیکن خدا اپنے لوگوں کی مدد کے لیے الہی مدد ساتھ ساتھ رہتی تھی، وہ پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ پھر اس زبور میں ایک اور حقیقت، جب خدا کے لوگ ہیکل کی طرف جاتے تھے تو اس وقت آسمان سے سورج کی تپش، پتھروں سے نیچے یعنی پتھروں کی تپش، اوپر سے بھی گرمی اور نیچے سے بھی تپش، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ سر میں شدید درد ہوتا تھا۔ لیکن ایماندار خدا کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے جاتے، وہ تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ اب یہ ہم پر کیا ہے؟ تمبو سائبان ہے۔ تو ایماندار لوگ جب خدا کے گھر کی طرف جاتے تو وہ یہ کہتے، بے شک سورج کی گرمی کیوں نہ ہو، پتھروں کی تپش کیوں نہ ہو، خداوند ہمارے سر پر ہمارا سائبان ہے۔ پہلا وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، پھر محافظ خدا الہی مدد یہ کرے گا کہ تیرے سر پر سائبان ہوگا۔ اور پھر آخر میں اس زبور کے وہ کہتے،
खुदा तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरे साथ रहेगा। इलाही मदद अपने उन बंदों के जो उसकी इबादत के लिए खुदा के घर में जाते, वो ये ईमान रखते थे कि जब हम खुदा के घर में जाते हैं तो खुदा उस वक्त भी हमारे साथ है, जब हम वापस अपने घरों को जाएंगे तो उस वक्त भी इलाही मदद हमारे साथ साथ है। अब ये तो इस ज़बूर की हकीकत है कि खुदा के लोग खुदा से उस वक्त मदद पाते जब वो खुदा के घर में हदिया जात गुजराने के लिए, ईदें मनाने के लिए, कुर्बानियां चढ़ाने के लिए जाते, तो वो रास्ते में ये गीत गाते जाते थे, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, मेरी कुमक कहां से आएगी, मेरी कुमक खुदावंद से। वो खुदा जो ना ऊँघता है ना सोता है, ज़बूर में इसलिए कहता है खुदावंद तेरा मुहाफ़िज़ है, वो तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है, वो ऐसा मुहाफ़िज़ है जो ना ऊँघता है ना सोता है। अब ऊँघने का मतलब ये है, इंसान कई बार खाना खाकर ज़रा रिलैक्स होने के लिए बैठे तो उसे नींद की झपकी आ सकती है, लेकिन खुदा ऐसा मददगार खुदा है जिसको कभी झपकी भी नहीं आती, वो हर वक्त जागता रहता है, अपने बंदों को महफूज रखता है। अजीजों, आज भी जो कोई मर्द हो, औरत हो, नौजवान, बेटा बेटी हो, बच्चे हो, जब खुदा के घर की तरफ जाते हैं तो कोई रुकावट उनके सामने नहीं आनी चाहिए। ईमान ये होना चाहिए कि हम खुदा के घर की तरफ जा रहे हैं, खुदा की इबादत के लिए जा रहे हैं। खुदा का कलाम ये कहता है, तुम मेरी बंदगी करो, मैं तुम्हारे रोटी पानी में बरकत डालूंगा, तुम्हारे घर से बीमारी को दूर करूंगा, तुम घर में मुबारक होगे, खेत में मुबारक होगे। सो अजीजों, जब हम उसकी इबादत के लिए, उसकी बंदगी के लिए उसके पास जाते हैं, खुदा की तरफ से मुबारक ठहरते हैं। कलाम मुक़द्दस में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिनको खुदा की मदद मिली और खुदा की मदद से उन्होंने बड़े बड़े कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। पहली शख्सियत जिसका जिक्र मैं करूँगा वो है मूसा, जिसको खुदा ने उस वक़्त चुना जब वो अपने ससुर यत्रू की भेड़ें बकरियां चराने के लिए हुरब के पहाड़ पर गया। जब वो हुरब के पहाड़ पर गया, उसने एक अजीब नज़ारा देखा। नज़ारा क्या था? एक झाड़ी को आग लगी हुई थी और वो झाड़ी भस्म नहीं होती थी। तो उसने कहा, मैं कतरा कर इस नज़ारे को देखता हूं। जब मूसा कतरा कर देखने गया, उस वक़्त झाड़ी में से खुदा उससे हम कलाम हुआ और खुदा ने उसे कहा, मूसा मूसा, अपने पांव से जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है ये मुकद्दस जमीन। खुदा ने एक और बात उससे कही, मैं उतरा हूं इसलिए कि मैंने अपनी कौम के दुख को देखा है। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को बाइबल मुकद्दस के मुताले से मालूम होता है कि बहुत प्यार किया, चुन लिया, बरकत दी। तो खुदा ने कहा, मेरे लोग बड़े दुख में हैं। उस वक़्त बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र में गुलामी की जिंदगी बसर कर रही थी। तो इस गुलामी में वो हर तरह की मेहनत मुशक्कत करते, काश्तकारी का काम करते, ईंट गारे का काम करते, और उनको एक और बड़े जुल्म का सामना था। बादशाह की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि इब्रानियों के घर में जब बेटे पैदा हों, वो पैदा होते ही उनको मार दें, कत्ल कर दें। अगर कत्ल नहीं करना तो मिस्र के साथ दरिया नील बहता था, नील में बहा दें, दरिया में उन्हें दरिया बुर्दा जिंदों को कर दें। तो
ایسے وقت میں موسیٰ پیدا ہوا تھا. خدا موسیٰ کو اب کہہ رہا تھا. موسیٰ اس وقت 40 سالوں کا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ کی زندگی کے 3 بڑے حصے ہیں. ان میں 3 بڑے اسباق ملتے ہیں. پہلا حصہ یہ ملک مصر میں جب وہ بادشاہ کے گھر میں پرورش پاتا ہے، مصر کے علوم و فنون سے وہ واقف ہوا. وہ اس زمانے کا ہم کہہ لیں کہ PhD تھا. تو 40 سال اس نے یہ سیکھنے میں گزارے کہ میں بہت بڑا شخص ہوں. 40 سال کا دوسرا حصہ جب وہ اپنے سسر یترو کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو اس نے یہ سیکھا کہ میں جو بہت بڑا تھا میں کچھ بھی نہیں. تیسرا حصہ جو ملک مصر کی غلامی سے اسرائیل کو نکالنے کا حصہ تھا، اس میں اس نے سیکھا کہ میں جو کچھ بھی نہیں، خدا مجھ سے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے. اسی طرح ہر بندے سے خدا بڑے بڑے کام لے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی قوت ہے، اپنے لوگوں کی مدد ہے، ایمانداروں کی مدد ہے. وہ آج بھی ایمانداروں کی مدد کرنے کو اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے. تو موسیٰ کو جب خدا نے کہا، اس نے خدا سے کہا، اے خداوند، تو مجھے مصر جانے کے لیے کہہ رہا ہے، اگر بادشاہ مجھ سے پوچھے کہ تیرا وہ خدا جس نے تجھے بھیجا ہے اس کا نام کیا ہے تو میں کیا بتاؤں؟ تو خدا نے اس سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں. خدا نے کہا یہی میرا ازلی نام ہے. سو جب فرعون تجھ سے پوچھے تیرے خدا کا نام کیا ہے تو تو یہ نام بتانا، میں جو ہوں سو میں ہوں نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. یسوع مسیح نے 7 مرتبہ ان الفاظ کو اپنی ذات پر استعمال کیا. میں ہوں جو خداوند کا ازلی نام ہے. یسوع مسیح نے جب وہ یروشلیم میں ایک مرتبہ گیا، ہیکل میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت ٹاور ہے، ٹاور پر بتی جل رہی ہے. خداوند نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ دنیا کا نور نہیں بلکہ دنیا کا نور میں ہوں. پھر خداوند نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. میں ہوں نام کے متعلق خداوند یسوع مسیح کے دعوے، خداوند نے 7 دعوے کیے. زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا. پھر خداوند نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں، جو مجھے پیے گا وہ ابد تک کبھی پیاسا نہ ہوگا. خداوند نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. پھر خداوند نے کہا دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا. آخری دعویٰ، 7واں دعویٰ جو خداوند نے اپنے آپ پر محمول کیا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. خداوند نے موسیٰ سے کہا تو یہ کہنا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، تب فرعون تجھے جانے دے گا. لیکن آپ سب یقیناً بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف ہوں گے، وہ جلدی سے اسرائیل کو رہائی دینے کے لیے تیار نہ ہوا. خدا نے اس وقت ملک مصر پر 10 آفات بھیجی. اگر آپ نے کبھی ان آفات کو پڑھا ہوگا، ضرور پڑھا ہوگا. پہلی آفت پانی کا خون بن جانا. دوسری آفت مینڈک، ڈڈو ڈڈیاں پانی میں جب بن جاتے ہیں تو یہاں پر اتنے تھے کہ وہ مصریوں کے گھروں میں، ان کے ولگنوں میں، آٹا گوندنے کے برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک تھے. یہ وبا کے طور پر، بلا کے طور پر. پھر مچھر، آپ سب جانتے ہیں کہ مچھر یہ ایسی وبا ہے جس سے ملیریا بخار، جب مچھر کسی کو کاٹتا ہے، ان دنوں میں جو سیلابی علاقے ہیں وہاں کس قدر مچھر پیدا ہوا ہے اور بیماریاں پھیلی ہوئی.
फिर जुएं, औले, टिड्डियां, फोड़े और फफोले, जानवरों का मरना और तारीकी, और आखिरी आफत पहलोठों का मरना। हर घर का पहलोठा मर गया। उस रात मूसा ने बनी इस्राएल से कहा कि आज घर से ती एक बर्रा लो, उसे ज़बा करो, उसका खून अपने घरों के दरवाजों की चौखट पर लगाओ और गोश्त रातों रात आग पर भून कर खाओ। तो आप अगर दरवाजों पर ऊपर भी खून लगा दें, साइड पर भी, दूसरी साइड पर भी, तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? अपने जहन को दौड़ाएं। अगर आपने ऊपर भी लगा दिया है खून, दोनों साइडों पर भी लगा दिया, तो क्या नक्शा बन जाएगा? सलीब बन जाएगी। मुकद्दस पौलुस नए अहद के जमाने में कहता है वो अजल ही से ज़बा किया हुआ बर्रा है। उस रात खुदा ने मूसा को कहा कि तुम आज की रात मुल्क मिस्र से खरूज करोगे, खारिज होगे, निकलोगे, तो तुम रातों रात उस गोश्त को जो बर्रा तुम ज़बा करो आग पर भूनकर खाना और खून को अपने घरों की चौखट पर लगाना, इसलिए कि मैं मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और जिन दरवाजों पर खून का निशान होगा मैं उनको छोड़ता जाऊंगा और मिस्रियों के घरों में पहलोठों को मारूंगा। खुदा अपने लोगों की कुमक बन गया। इलाही कुमक मूसा के साथ साथ थी। जब मूसा मुल्क मिस्र से बनी इस्राएल को निकाल कर ले गया, आप बहरे कुलज़म पर इलाही कुमक को देख सकते हैं कि पीछे फिरौन का लश्कर था, आगे बड़ा समुंदर था जिसमें से गुजरकर आगे जाना था ताकि मुल्क कनान में जाएं। तो मूसा को लोग कहने लगे हम इसे संसार कर देंगे, ये हमें यहां मारने के लिए ले आया है। तो मूसा ने अलग जाकर खुदा से बात की और खुदा ने कहा कि तू अपनी लाठी समुंदर पर बढ़ा। तो जब उसने अपनी लाठी बढ़ाई, क्या हो गया? समुंदर समय हो गया। जैसे ये रास्ता अभी इधर भी आप बैठे हैं, इधर भी बीच में रास्ता है, तो समुंदर का पानी ये खड़ा हो गया दो हिस्सों में और लोग उसके बीच में से गुजर कर पार हो गए। कैसी मदद खुदा के लोगों के साथ थी। हम इसे क्या नाम दे सकते हैं? इलाही कुमक, इलाही मदद उस वक्त खुदा के लोगों के साथ थी। अजीजों, जब अब मूसा के बाद कौम बनी इस्राएल मुल्के कनान में दाखिल होने वाली थी, मूसा मोआब के मैदान में कौम को ले गया। वहां एक पहाड़ था जिसका नाम कोहे नबू, नबू की एक चोटी थी जिसको पिसगा की चोटी कहा जाता है। तो पिसगा की चोटी पर मूसा चढ़ गया। वहां खुदा ने उसे कहा मुल्के कनान को देख ले। कहा जाता है कि वहां से मुल्के कनान 35 मील के फासले पर था। तो मूसा को खुदा ने कहा तू मुल्के कनान का नजारा कर ले, लेकिन तू वहां पार जाने नहीं पाएगा। मूसा वहीं पर मर गया। खुदा ने उसे अपने हाथों से दफन किया। अगर आप इस्तिस्ना की किताब उसका आखिरी बाब पढ़ें, उसमें ये हकीकत लिखी गई है कि खुदा ने उसे अपने हाथों से दफन किया और किसी को मूसा की कब्र के बारे में कुछ पता नहीं। उस वक़्त से खुदा ने मूसा के खादम यशुआ को चुन लिया। खुदा ने, अगर आप यशुआ की किताब का पहला बाब पढ़ें, तो यशुआ से कलाम किया और ये कहा मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसका वादा मैंने अपने बंदों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया। खुदा ने उसे कहा सो मजबूत हो जा, हौसला रख, बेदिल ना हो,
خوف نہ کھا، اس لیے کہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ پھر خدا نے کہا جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ لیکن ایک بات جو خدا نے کہی، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے، کلام مقدس، اس وقت شریعت یہ بائبل کی پہلی 5 کتابیں اس وقت تھیں، تو خدا نے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تب ہی تجھے خوب کامیابی ہوگی اور تو کامیاب ہوگا۔ کامیابی کا راز خدا نے یشوع کو بتایا۔ سو کیا ہوا؟ یشوع قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب یردن کے پار ہو گیا، آگے یرہو شہر تھا جسے خدا کے لوگوں نے پہلے فتح کرنا تھا۔ تو یشوع نے جو طریقہ کار اس وقت فتح کے لیے چنا وہ یہ تھا کہ خدا کے عہد کے صندوق کو کاہنوں نے اٹھایا ہوا تھا، اور 7 کاہن مینڈھوں کے سینگوں میں نرسنگے لیے ہوئے۔ اب مینڈھا یہ ایسا بھیڈو جس کے سینگ ہوتے ہیں، اس کے سینگوں میں نرسنگے بھرے ہوئے تھے۔ تو 6 دنوں تک یرہو کے چوگرد ایک چکر لگاتے رہے۔ 7ویں دن جب عہد کا صندوق کاہنوں نے اٹھایا ہوا تھا، 7 کاہن نرسنگے لیے ہوئے تھے، پیچھے سارا لشکر تھا۔ 7ویں چکر پر یشوع نے کہا للکارو، کیونکہ یہ شہر خدا نے تمہیں دے دیا۔ اب جیسے ہم کئی بار یہ کہتے ہیں بولو خداوند یسوع مسیح کی، تو اس وقت لوگوں نے خدا کو اسی طرح ہی پکارا، اسی طرح ہی خدا کو سراہا کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خدا جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب لوگ للکارے شہر پناہ گر پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ یرہو کے چوگرد ایک بڑی فصیل تھی جو 60 فٹ اونچی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی چوڑی تھی کہ 5 رتھ بیک وقت اس پر بھاگ سکتے تھے۔ ایک طرح کا رن وے بنا ہوا تھا، اس کے اندر 60 فٹ گہری خندق تھی۔ تو پہلے دیوار، پھر خندق، پھر آگے اتنی ہی دیوار 60 فٹ اونچی، اور جب لوگ للکارے یشوع کی قیادت میں الہی مدد سے لوگوں نے جب للکار کی، خداوند کو پکارا، شہر پناہ گر پڑی۔ کس قدر الہی کمک خدا کے لوگوں کے ساتھ تھی۔ آج بھی جب ابلیس ہمیں ورگلاتا ہے، اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے، تو خدا اپنے لوگوں کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، مدد دیتا ہے، تاکہ خدا کے لوگ ابلیس اور اس کی ساری قوتوں پر غالب آ سکیں۔ سو یوں یشوع پر خدا نے یہ ظاہر کیا کہ الہی مدد اس کے ساتھ ہے۔ ایک اور شخصیت جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سمسون۔ سمسون کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ تھوڑے جانتے ہیں، اچھا چلیں آپ قضات کی کتاب اس کے 12ویں 13ویں باب کو پڑھیں۔ یہ باتیں جو ابھی میں کرنے لگا ہوں آپ کو ملیں گی قاضیوں کی کتاب 12 اور 13 ابواب۔ سمسون اپنے زمانے میں بڑا بہادر آدمی تھا۔ ایک وقت وہ سورک کی وادی میں گیا، یہ فلسطینیوں کی وادی تھی، وہاں اسے ایک عورت سے پیار ہو گیا۔ تو فلسطی امراء، فلسطی سردار جمع ہوئے، وہ عورت جس سے اسے محبت ہو گئی اس کا نام دلیلہ تھا۔ انہوں نے دلیلہ سے کہا
کہ تو ایسا کر کہ شمشون سے پوچھ تیری شاہزوری کا بھید کیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اس نے کئی مرتبہ فلسطینیوں کو بڑا بڑا نقصان پہنچایا تھا، بڑے آدمی مارے تھے۔ تو فلسطینی سرداروں نے دلیلہ کے ذمے یہ کام لگایا کہ تو شمشون کی شاہزوری کا بھید معلوم کر، ہم میں سے ہر ایک تجھے چاندی کے 1100 سکے دے گا۔ اب عورت لالچ میں آ گئی، اس نے شمشون سے پوچھا کہ شمشون تو مجھے پیار کرتا ہے تو پھر یہ بتا کہ تیری شاہزوری کا بھید کیا ہے۔ تو اس نے کہا اگر مجھے بید کی 7 وہ بیدیں جو ابھی سکھائی نہ گئی ہوں باندھ دیا جائے تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تو اس نے 7 بیدیں منگوائیں، شمشون کو کس کر باندھا اور پھر کہا شمشون اٹھ کہ فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تو اس نے اٹھ کر اپنے جسم کو جھٹکا اور وہ بیدیں لکھا ہے کہ سن کے دھاگے کی طرح ٹوٹ گئی۔ پھر وہ عورت اسے کہنے لگی کہ تو نے مجھ سے یہ بھید چھپایا ہے کہ تیری شاہزوری کا بھید کیا ہے، تو ابھی تک تو نے چھپائے رکھا، مجھے بتا کہ کس طرح سے تجھے کوئی اذیت دے سکتا ہے۔ اس نے کہا اگر مجھے نئی رسیوں سے باندھ دیا جائے تو میں اور آدمیوں کی طرح کمزور ہو جاؤں گا۔ اس عورت نے جلدی کی، جب وہ سویا ہوا تھا اسے نئی رسیوں سے باندھا۔ اس نے فلسطینی سرداروں کو اندر ایک کمرے میں بٹھایا ہوا تھا اور یہ کہا شمشون اٹھ کہ فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تو اس نے اٹھ کر پھر اپنے جسم کو جھٹکا اور وہ رسیاں دھاگے کی طرح ٹوٹ گئی۔ لیکن اس عورت نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، اس بھید کو معلوم کرنے کے لیے کہ تیری شاہزوری کا بھید کیا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اگر میرے سر کی 7 لٹوں کو کس کر، کئی لوگوں نے معلوم نہیں، کسی نے دیکھا ہو جیسے جلاہے جب تانا تانتے تھے، کھیس دریاں بناتے تھے، میں نے دیکھا ہے، تو وہ یہ کہنے لگا اگر تانے کے ساتھ میری 7 لٹیں کس کر باندھ دی جائیں تو میں اور آدمیوں کی طرح کمزور ہو جاؤں گا۔ جلایا نو کام کر دیا کسے ویکھیا ہے؟ ہاں کچھ ہیں، لیکن یہ نئی پود، ابھی تو مشینی سارا کام آ گیا ہے، کارخانے اور فیکٹریاں بن گئی ہیں، لیکن پہلے دیہاتوں میں جلاہے ہوتے تھے، دریاں کھیس بناتے تھے اور بھی کھدر یا ایسے کپڑے بنتے تھے۔ تو شمشون نے کہا مجھے تانے کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ تو جب اسے باندھا گیا پھر اس عورت نے دلیلہ نے کہا شمشون اٹھ کے فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، تو اس نے تانے سمیت سب کچھ کھینچ لیا۔ آخر کار شمشون نے بتا ہی دیا کہ میری شاہزوری کا بھید کیا ہے۔ اس نے جو لٹیں رکھی تھیں ان کی بابت بتایا کہ میرے سر پر آج تک اس طرح نہیں پھرا، اگر میرے سر کو موڑ دیا جائے تو میں اور آدمیوں کی طرح کمزور ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک دن دلیلہ اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا، اس نے فلسطینیوں سے کہا آج اس نے مجھے دل کی بات بتا دی کہ اگر میرا سر مونڈ دیا جائے، میرے بال کاٹ دیے جائیں تو میں اور آدمیوں کی طرح کمزور ہو جاؤں گا۔ سو اس نے اس کے سر کو منڈوا دیا اور یہ کہا شمشون اٹھ کہ فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ وہ اٹھا، اس کا خیال تھا کہ میں پہلے کی طرح اپنے جسم کو جھٹکوں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا،
लेकिन अब वो और आदमियों की तरह था। फिलिस्तियों ने उसे बांधा, उसकी आंखें निकाल दी और फिर उन्होंने अपने देवता दजून के लिए बड़ी ज़ियाफत की। अब इस ज़ियाफत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 3000 फिलिस्ती सरदार जमा थे, 3000 मर्दो जान। जैसे ये तंबू, ये कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, वो इससे ज्यादा बड़ा होगा। जो मकान था जहां लोग बैठे थे, शमसून को कहने लगे लाओ कि हम उसका खेल तमाशा देखें। तो वो जिसकी आंखें निकल चुकी थीं, उसको एक लड़के ने पकड़ा हुआ था और शमसून उनके लिए खेल तमाशा कर रहा था। उसने उस लड़के से कहा कि तू मुझे उन पिलरों के पास ले जा जिस पर ये घर खड़ा है। जब वो पिलरों के पास ले गया जिस पर सारा घर कायम था, तो इसका मतलब ये है कि वो पिलर जो सेंटर में थे उस पर शायद बाहर भी दीवार हो, दीवार के ऊपर बड़े शहतीर हों। तो शमसून ने उन पिलरों को खुदा से दुआ करके कहा, ऐ खुदावंद एक बार मुझे ताकत दे दे। अब उसके बाल तो नहीं थे, लेकिन खुदा दुआओं का सुनने वाला खुदा है। वो अपने लोगों को अपनी कुव्वत दे सकता है, मदद दे सकता है। जब शमसून ने ये दुआ की, ऐ खुदावंद एक बार मुझे ताकत दे दे ताकि मैं अपनी आंखों का बदला ले सकूं, तो जैसे ये पिलर खड़े हैं, बांस खड़े हैं, उसने पिलरों को जोर से हिलाया और वो पूरी इमारत गिर गई। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है 3000 फिलिस्ती उस इमारत के नीचे आकर मर गए। बल्कि शमसून ने कहा मुझे भी इनके साथ मरना है। तो खुदा ने उसे इस कदर कुव्वत दी, इस कदर मदद दी, ताकत दी कि उसने फिलिस्तियों को वो पिलर हिलाकर गिराए, पूरी बिल्डिंग गिरा दी। बेशक शमसून भी लुकमा अजल बन गया, लेकिन खुदाई मदद उसके साथ थी। खुदा मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में अपने लोगों की मदद बनकर आ जाता है। हम पर भी मुश्किल वक्त आ सकता है, लेकिन कौन मदद कर सकता है? मेरी मदद नू रब आप ही आया जिसने धरती आकाश बनाया। वो जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है, वो अपने लोगों की मदद के लिए जब उसे पुकारते हैं आ जाता है। आप थोड़े वक्त के लिए सदरक, मीसक और अब्दनजू को याद करें। ये बंदे जो नबूकदनेस्सर बादशाह जब बनी इसराइल को यरूशलेम से असीर करके ले आया, तो ये ऐसे बंदे थे जिनको नबूकदनेस्सर बादशाह ने अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज किया था। तो उस वक्त बाबली बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई। इस मूरत की साख्त की बाबत लिखा है कि वो 60 हाथ ऊंची, अगर फुटों में इसे हम तकसीम करें तो 90 फुट बनते हैं, इसलिए कि ये हाथ 1.5 फुट का है। तो ये सोने की मूरत 90 फुट ऊंची और 6 हाथ चौड़ी थी, और उस पर बादशाह की सूरत थी। अब सोने की इतनी बड़ी मूरत जब बादशाह ने बनवाई, तो बादशाह ने ऐलान करवाया कि जब बरबत, बीन, चुगाना, हर तरह के साज बजे, तो सब लोग आकर इस मूरत को सिजदा करें जो दौरा के मैदान सूबा बाबल में लगाई गई थी। तो जब ऐसा होता, लोग जाकर मूरत के आगे झुकते, सिजदा करते, लेकिन सदरक, मीसक, अब्दनजू वो उस मूरत को सिजदा ना करते थे। तो बादशाह के मुशीरों, वजीरों, अमीरों और नाज़मों ने बादशाह से शिकायत की
کہ تیرے یہ بندے جن کو تو نے اچھے عہدوں پر فائز کیا ہے یہ تیری مورت کی تقدیس نہیں کرتے۔ بادشاہ نے صدرک میثق عبدنجو کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم میری مورت کی تقدیس نہیں کرتے، اگر تم میری مورت کی تقدیس نہ کرو گے تو میں تمہیں آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دوں گا۔ تو صدرک میثق عبدنجو کے الفاظ، بادشاہ سلامت، ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ایمانداروں کو بتوں کو سجدہ کرنا چاہیے؟ یہاں پر خدا سکھاتا ہے کہ ہر زمانے کے ایمانداروں کو بت پرستی سے بھاگنا چاہیے، اس لیے کہ بت اپنی ذات میں بے حقیقت اور نکمے ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ بھٹی کی آنچ 7 گنا تیز کی جائے، اور جب 7 گنا تیز کی گئی تو بڑے بڑے پہلوانوں نے انہیں آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا۔ اب ایک عجیب معجزہ یہاں پر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ معجزہ کیا تھا؟ الہی کمک، الہی مدد یہ صدرک میثق اور عبدنجو کے ساتھ تھی۔ بھٹی میں 3 ڈالے گئے لیکن دکھائی کتنے دے رہے تھے؟ 4، اور چوتھے کی صورت اللہ زادے کی سی تھی۔ خدا کا بیٹا اس وقت بھٹی میں موجود تھا، اللہ زادہ بھٹی میں اپنے بندوں کے ساتھ تھا۔ عزیزو، جب ہم زندہ خدا کو ایمان سے پکارتے ہیں، کوئی دکھ بھی کیوں نہ آ جائے، خدا اس دکھ سے محفوظ اور سلامت رکھتا ہے۔ اسی طرح دانیل، یہ نبوکدنضر بادشاہ کے بیٹے بیلشزر کے بعد دارا بادشاہ تھا۔ اس کے مشیروں، وزیروں، ناظموں نے بادشاہ کے دل کو قائل کیا، ایک تحریر لکھی کہ 30 دنوں تک بادشاہ کے علاوہ کوئی کسی معبود کے آگے نہ جھکے، اور اگر کوئی جھکے تو اسے شیروں کی ماد میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کے پاس وہ تحریر ایسے لے کر گئے، بادشاہ نے اپنی انگوٹھی کی مہر اس پر لگائی۔ اس زمانے میں جس تحریر پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر ثبت ہو جاتی تھی وہ تحریر ایک آئین بن جاتا تھا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ تو دانیل دن میں 3 مرتبہ، اس کا مطلب ہے صبح، دوپہر اور شام، وہ اپنا دریچہ یروشلم کی طرف کھول کر، اپنی کھڑکی کھول کر دعا کیا کرتا تھا۔ اس بات سے مختصر یہ کہ دانیل کو شیروں کی ماد میں ڈالا گیا، لیکن الہی مدد، الہی کمک اس کے ساتھ تھی۔ خدا نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا، بادشاہ کو رات نیند نہ آئی، بادشاہ بے چین ہوا، اور تڑکے تڑکے صبح سویرے بادشاہ ماند کے منہ پر گیا اور اس نے دانیل کو آواز دی، دانیل دانیل، زندہ خدا کی عبادت کرنے والے، کیا تم موجود ہے؟ تو دانیل نے کہا، بادشاہ سلامت جیتا رہے، نہ تیرے بندے نے اپنے خدا کا کوئی گناہ کیا اور نہ تیرا ہی کوئی قصور کیا، اس لیے میرے خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ عزیزو، الہی مدد، الہی کمک دانیل کے ساتھ تھی، وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یسوع کے نام کی خاطر اگر ہم دکھ اٹھاتے ہیں، مشکل میں پڑ جائیں، تو الہی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ آپ یاد کریں، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد خداوند کے شاگردوں نے جب جی اٹھے مسیح کی منادی کرنا شروع کی تو رسولوں کو دکھ دیا گیا، انہیں ستایا گیا، پکڑ کر قید خانے میں ڈالا گیا، اور رسول اس وقت یہ کہتے تھے، شکر ہے کہ ہم یسوع کے نام پر دکھ اٹھانے کے لائق ٹھہرے۔ ایک مرتبہ پطرس کو قید خانے میں ڈالا گیا مسیح کے نام کی خاطر،
خدا کا فرشتہ قید خانے میں اس کے پاس گیا، اس کی پسلی پر ہاتھ مارا، اٹھا اور کہا اٹھ میرے پیچھے ہو لے۔ الہی مدد اس کے آگے آگے تھی، قید خانے کے دروازے خود بخود کھلتے گئے اور وہ باہر آ گیا۔ فرشتے نے کہا جاؤ جا کر ہیکل میں خداوند کے کاموں کی پھر منادی کرو۔ عزیزو، ہمیں یسوع نام کی گواہی دینا ہے، یسوع نام کو سراہنا ہے۔ سب سے بڑھ کر آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں۔ یسوع مسیح کی زندگی میں کتنے ہی دکھ آئے۔ آخری دکھ جو گیتسمنی باغ میں خداوند کا تھا، گیتسمنی میں خداوند شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھا کر، فسح کا کھانا کھا کر جب گیتسمنی باغ میں گیا، خداوند نے شاگردوں سے لکھا ہے ایک ٹپے کے فاصلے پر جا کر دعا کی اور یہ کہا اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ جب خداوند کی یہ حالت تھی، لکھا ہے آسمان سے فرشتہ آ کر اسے طاقت دیتا تھا۔ الہی کمک خداوند کے ساتھ تھی۔ خداوند اس وقت بھی باپ سے دعا کرتا ہے میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، نوجوان بیٹوں بیٹیوں اور بچوں، آج اس پیغام کے آخر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند جو الہی مدد دینے کو تیار ہے، اس نے موسیٰ کو ایسے حالات میں مدد دی جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں غلام تھی۔ اس نے یشوع کو ایسی مدد دی کہ وہ ملک کنعان میں بنی اسرائیل کو لے کر داخل ہو سکے۔ اس نے دانییل کی مدد کی اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اس نے صدرک میثق اور عبدنجو کی مدد کرتے ہوئے بھٹی کی آنچ کو ڈاؤن کر دیا، اور وہ بھٹی میں کھلے پھر رہے تھے۔ انہیں بھٹی میں ڈالنے والے بڑے بڑے پہلوان جھلس گئے تھے، لیکن خدا کے بندے بھٹی میں کھلے پھر رہے تھے اور الہی مدد اللہ زادے کی صورت میں ان کے ساتھ تھی۔ خدا کی مدد رسولوں کے ساتھ تھی، یسوع مسیح خدا کے بیٹے کے ساتھ تھی۔ یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی تاکہ ہر زمانے کے گناہ گاروں کو گناہ کی قید سے چھڑا سکے۔ کاش کہ ہم ہمیشہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو تکتے رہیں، جس طرح مقدس پولس کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کے۔ صلیب ہماری جان ہے، صلیب ہماری شان ہے۔ صلیب کو دیکھنے سے ہمارے لیے آسمانی راہ کھل جاتی ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔